امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ارتجس ایوان کسریٰ، تو کسریٰ کے سارے کنگن نیچے گر پڑے، اور جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے آگ وہاں جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ وفرت وحوش المشرقی الی المغرب، مشرق کے جانور مغرب میں جا کے، مغرب کے جانور مشرق میں آ کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور فرشتے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کہ بقیہ نبی کہذا یتیمہ، آپ کے سب سے لاڈلے پیغمبر اور یہ یتیم بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو آگے سے اللہ جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی فکر مت کرو، تمہیں اگر برکتیں چاہیے تو میرے محبوب کی میلاد کا انتظار کرو کہ ان کے ولادت کے صدقے سے سب کو میں میمونم مبارکہ، یہ بڑے ہی امن والا اور برکتوں والا پیغمبر بنا کر میں بھیج رہا ہوں۔ تم اگر برکتیں لینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی ولادت کا انتظار کرو۔ یہ محبوب علیہ السلام آ رہے ہیں خوشی میں، جیسے انسان کو چیز بانٹتا ہے، تو اللہ نے اس خوشی کے موقع پہ عرب کے ہاں چونکہ لڑکوں کی بڑی قدر تھی، بڑی چاہت تھی، اور بیٹیوں کو اتنی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، تو اللہ نے خوشی کے موقع پہ سب کو خوش کر دیا۔ اس سال سب کو لڑکے عطا فرمائے اللہ جل جلالہ نے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رحمتوں والا، ایسا برکتوں والا بنا کر بھیجا کہ ساری دنیا رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو گئی۔ اور پیر کا مبارک دن تھا، صبح صادق کا وقت 4:00 یہ وقت تھا، اور تاریخ میں اختلاف ہے، 8 کی بھی ملتی ہے، 9 ربیع الاول بھی، اور 12 سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ربیع الاول کہتے ہیں کہ اس کائنات نے پہلی مرتبہ بہار دیکھی تو امام الانبیاء کے صدقے سے دیکھی۔ اول کہتے ہیں پہلی، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ اس کائنات نے بہار کو دیکھا تو آقا کے صدقے سے دیکھا۔ اور پیر کا مبارک دن جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ولادت کی نسبت سے روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، یہی وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، میری ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی دن مجھے نبوت ملی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اسی دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرما رہے ہیں، اور اسی دن میں مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اور اسی دن میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ولادت کی خوشی کی وجہ سے اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے کہ اللہ نے اس دن مجھے ولادت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ والوں کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ اس مبارک دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اور وقت دیکھیے، صبح کا وقت ہے، رات کی روشنی ختم ہو رہی ہے اور صبح کا اجالا آ رہا ہے۔ امام الانبیاء آئے تو دنیا کے سب اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں ختم ہو گئی، انوار و برکات سے پوری کائنات منور ہوگی۔ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل نے ختم ہونا ہی ہے، جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حق بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کو معطر اللہ نے فرما دیا، منور فرما دیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ولد مختونا مسرورا دنیا میں جب بھیجا تو اللہ جل جلالہ نے تمام علائشوں سے پاک اور صاف کر کے بھیجا۔ اور عام طور پہ بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ نے خود سرجری فرما کر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، ختنہ کی ضرورت نہ پڑی۔ ایسا شان و شوکت والا نہ اس سے پہلے کو دنیا میں آیا، نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔